ما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء الحی القیوم ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المہدیین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل کر پھر پرزور حیدری صلوات بھیجیے گا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت، پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اس خانوادہ عالی سے متمسک رکھا۔ اس مالک کا انتہائی احسان کرم کہ جس نے ہمیں اپنی پہچان کے ساتھ آل محمد کا تعارف کرایا۔ وہ اللہ جو فرماتا ہے وَكُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے الخلق کو تخلیق کیا۔ اس لیے تخلیق کیا کہ دنیا دیکھے گی، ان کو تعارف ہوگا میرا۔ بس چند لمحوں کی گزارشات اور اس یقین کے ساتھ کہ ملت تشیع کے جلیل القدر فرد ہونے کا اعزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس فرش عزا پر آتے وہ ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، جن کو انہوں نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ آل محمد کے فرش پر ان کے درس کی باتیں سننے جائیں، ان کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے جن عظیم ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے منتخب کیا، ہم ان میں سے چہاردہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والے 14 معصوم ایسے ہیں جن میں سے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 13 مرد ہیں، لیکن ان 13 کے برابر ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کی پہلی روح سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کی ارواح پر اپنی نظر التفات ڈالی تو اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو منتخب کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے رسول کو منتخب کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اللہ نے جب نظر انتخاب ڈالی تو پھر میرے وسیع
میرے وزیر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ اور پھر جب تیسری نظر وہ نظر انتخاب ڈالی جس نے ہدایت کا نظام مکمل کرنا تھا، جس کے ذمے نظام ہدایت کی تکمیل تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے جب وہ نظر التفات ڈالی تو اس نے حسن سے لے کر قائم تک آنے والے ان 11 ائمہ کے انوار کو خلق کیا۔ پہلا نور میرا، دوسرا نور میرے بھائی میرے وسیع میرے وزیر علی کا، اور تیسرا نور میرے جانشین میرے سبط اکبر حسن مجتبی سے لے کر آخری قائم المنتظر تک کی تمام انوار مقدسہ کو منتخب کیا۔ یہ تو تھی رجال کے خانے میں، نساء میں سے اللہ نے صرف اور صرف ایک ہستی کو منتخب کیا، وہ میری چشم نور میری جان جگر بضعۃ منی سیدہ فاطمہ تھی۔ یعنی 14 کے انوار کو منتخب کرنے کے لیے پروردگار عالم نے 3 مراحل میں نظر کی، لیکن ایک سیدہ کا انتخاب ایسا ہے، اس شہزادی کونین کا انتخاب ایسا ہے کہ اکیلی سیدہ جس کا مرتبہ کائنات میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بی بی کے اسماء گرامی سب سے معروف مشہور بی بی کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ ایسی کہ اس جیسی کوئی سیادت کے لائق نہیں، سیدہ ایسی کہ اس جیسی کوئی لائق سیادت نہیں، اور وہ عظیم ہستی جس کو سیدہ کائنات کہا، اس کا اسم مبارک اللہ کے حکم سے ختمی مرتبت نے فاطمہ رکھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے لغوی معنی ہیں بچانے والی، فاطمہ کے لغوی معنی ہیں بچانے والی، لیکن میرے سچے چھٹے امام سرکار صادق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں فاطمہ کا معنی یہ ہے آگ سے بچانے والی۔ کن کو؟ وہ جو فاطمہ کے در پر جھکنے والے اس خانوادے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اس خانوادے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو نار جہنم سے بچانے والی کا نام ہے فاطمہ۔ سیدہ اسم با مسمہ ہے، سیدہ اسم با مسمہ ہے۔ شہزادی کو زہرا کہا گیا۔ زہرا کے معنی وہ ہیں جس سے نور ساطع ہوتے ہوں۔ علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ بی بی فجر کی نماز میں کھڑی ہوتی تو کبھی زمرد کا نور نکلتا، بی بی زہرین کی نماز میں کھڑی ہوتی تو کبھی یاقوت کا نور نکلتا۔ لال و جواہر کے انوار سیدہ کی ذات اقدس سے اس طرح ظاہر ہوتے کہ فلک کے تمام ملائک مقربان اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، میرے اللہ یہ کیسا نور ہے جو زمین سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ تمہیں نہیں پتا میری کنیز خاص سیدہ میری عبادت کے لیے مصلی نماز پر کھڑی ہے، میری کنیز خاص سیدہ عالم مصلی نماز پر کھڑی ہے۔ ایسا نور ساطع ہوتا۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے کہا ابھی ہم نے زمین سے ایک ایسا نور دیکھا ہے کہ ہم نے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا۔ پوچھا جبریل امین سے، جبریل امین کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، میری سید عالم علی علیہ السلام سے کسی بات پر مسکرائی ہیں، بی بی نے تبسم فرمایا ہے، ان کے دندان مبارک سے جو روشنی نکلی ہے اس کا نور ایسا ہے کہ فلک کو روشن کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ نام ہی اس ہستی کا ہے جو مرکز عصمت و طہارت ہے۔ حدیثی قصہ میں ہم پڑھتے نہیں ہیں
جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور میں دستبستہ پوچھوں گا جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہ سرکار آپ مقرب بارگاہ الہی ہیں، آپ نے سرکار ختم مرتبت کے پاس 20 دفعہ آ کر، سینکڑوں دفعہ آ کر اللہ کی وحی بھی سنائی ہے، اللہ کا پیغام بھی دیا ہے، سرکار ختم مرتبت کو نہیں پہچانتے؟ یہ علی وہی ہیں جو استاد جبریل کہلاتے ہیں کہ جب اول خلائق میں جبریل کی تخلیق ہوئی تھی اور جبریل سے اللہ کی آواز قدرت نے سوال کیا تھا کہ من انا و من انت، میں کون تو کون؟ جبریل کہتے ہیں میں نے حیران ہو کر جب آنکھیں اپنی زندگی میں کھولی، دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایک نور نظر آیا جس کی روشنی بھی عجب تھی، جس کی مہک بھی عجب تھی، مجھے وہ نور نظر آیا، اس نور سے ایک آواز آئی، قل کہہ دے انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی میں جناب علی علیہ السلام سرکار ختم مرتبت کے سامنے بیٹھے ہیں، جناب جبریل حاضر ہوئے، آ کر کوئی باتیں کی، اللہ کا پیغام سنایا، وحی کی باتیں سنائی، اس کے بعد کسی بات پر دیکھا جناب مولا کائنات مسکرا رہے ہیں، پروردگار عالم کے حکم سے میرے حبیب کبریا گویا ہوئے، جبریل کیا تو نے پہچانا نہیں یہ وہ کون سی ہستی ہے؟ کہا سرکار یہ تو میں جانتا ہوں، علی ابن ابی طالب ہے، لیکن جس اعتبار سے، جس انداز سے آپ نے ان کے ہستی ہونے کا ذکر کیا مجھے اس کا علم نہیں۔ مولا کائنات کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہی سرکار ختم مرتبت نے تبسم فرمایا، کہتے جبریل بھول گیا جب آواز قدرت آئی تھی من انت و من انا، تو کون میں کون، تجھے جواب بتانے والا ہم آل محمد کے نور میں سے علی تھا۔ مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، موسم کی سختیاں بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ موسم کی سختی اپنی جگہ، لیکن اپنے ایمان پر یقین ہے۔ در آل محمد پر آتے ہی وہ ہیں جو دنیا کی سختیوں کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، جن کے خون میں آل محمد کی محبت کی حدت ہو، انہیں موسم کی شدت کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آل محمد کے در پر جھکنے والوں کا یہ طر امتیاز ہے کہ جب ان کے در پر آ جاتے ہیں تو کسی اور در پر جاتے نہیں، اور جب ان کے در پر جھک جاتے ہیں تو کبھی کسی چیز سے گھبراتے نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس چند جملوں میں انشاءاللہ بیان مکمل کر کے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ نے جناب مریم کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے اور تجھے پاک رکھا ہے اور تجھے عالمین کی خواتین پر چن لیا ہے۔ یہ سورہ مریم میں یہ چیز موجود ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ لیکن اب میں کیا کروں، جب میں تاریخ عالم کو دیکھتا ہوں تو مدینے کی گلیوں میں میرا رسول، میرا حبیب، اللہ کا سب سے بڑا نبی، انبیاء کا سردار جب در سیدہ پر آتا ہے تو آواز بدل کر کہتا ہے، یا فاطمہ، تو اے فاطمہ ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، تجھے پاک رکھا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، جہان بھر کی خواتین پر تجھے منتخب کیا ہے۔ تو یہی سوال کسی نے میرے چھٹے سچے امام صادق آل محمد سے کیا کہ جناب مریم کے بارے میں آیت اتری، یہاں اللہ کا رسول اس آیت کو اس طرح پڑھتا رہا، دونوں میں فرق کیا ہے؟
سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اللہ نے مریم کے بارے میں جو فیصلہ سنایا تھا، مریم اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاک رکھا ہے، عالمین کی خواتین پر تجھے چن کر تیرا ایک مقام دیا ہے، وہ اللہ نے جو دیا تھا مقام وہ حدود و قیود زمان و مکان میں تھا، وہ اس زمانے کی خواتین کے لیے تھا، لیکن جب ختمی مرتبت کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، وہ رسول کہے یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے واصطفا کے علی نساء العالمین، پتہ چلا حوا سے لے کر آخری عورت تک آنے والی خواتین پر اللہ نے اس کو مکرم کیا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس کو اللہ نے زمان و مکان کی قیود سے بالا تر عظمتیں عطا فرمائی ہے، زمان و مکان کی قیود سے۔ مریم کے لیے مریم بھی بطول ہے، سیدہ طاہرہ بھی بطول ہے، لیکن مریم ایسی بطول ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک عیسیٰ کی نسبت ہے جناب مریم کی، ایک عیسیٰ کی نسبت ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مریم کو ایک نسبت سے کرامت ملی ہے، لیکن جب سیدہ کی طرف دیکھتے ہو تین رشتے ایسے ہیں، بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی، زوجہ ہے تو سید الاولیاء کی، ماں ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی، جنت کے جوانوں کے سردار ان کی ماں۔ اب کبھی سوچیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، البنون نعمت، بیٹے نعمت ہوتے ہیں، والبنات رحمت، اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم کیا شان ہے سیدہ کی، جو رحمت للعالمین ہے اس کی بیٹی ہو کر اس کے لیے رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت ہے سیدہ۔ شریعت نے بتایا کہ اگر مومن نکاح نہیں کرتا تو اس کا ایمان نصف رہتا ہے، اس کا ایمان نصف رہتا ہے۔ تکمیل ایمان کے لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، یعنی مومن نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہے جو کل ایمان کی زوجہ ہے، یہ کل ایمان کی زوجہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور یہ جن کی جنت اپنے قدموں میں لیے ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تین نسبتیں ایسی جس سے مریم بطول طاہرہ ہر چیز، لیکن اپنے زمانے کی اور ہر زمانے کی بطول اور طاہرہ، صابرہ، عالمہ، ذکیہ، راضیہ، مرضیہ، سیدہ کائنات، سیدہ کائنات۔ میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا تھا وہ اسی طرح تھی۔ سورہ زحا میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو ان قریب ایسی عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ان قریب آپ کو ایسی عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ وہ عطا یہ ہے کہ جب تک محشر میں سیدہ اور سرکار ختم مرتبت تمام محبان اہل بیت کو جنت کا پروانہ نہیں لے دیں گے، وہ وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ ایک جملہ لکھا ہے، ایک آواز آئے گی سرکار ختم مرتبت اور سیدہ کی جانب سے، رب رضی، تو جب سارے مومن داخل جنت ہو گئے پھر آواز آئے گی اے ہمارے رب ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم راضی ہیں تیری اس عطا پر، ہم خوش ہیں تیری اس عطا پر۔ وہ سیدہ کونین جس کا ادب کرتے ہوئے سرکار ختم مرتبت کتنی مرتبہ حدیث نے لکھا
اذا جاءت فاطمہ تو قام رسول اللہ علیہا، فاطمہ جب کبھی آتی رسول کھڑے ہو جاتے، بی بی کی طرف بڑھتے، رحبہا، بی بی کو مرحبا کہتے، وقبل یدیہا، بی بی کے ہاتھ چومتے، اور جب بی بی کے ہاتھ چومتے تو رسول کھڑے رہتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک بی بی بیٹھی رہتی۔ روایت کے الفاظ ہیں وہ اجلسہا فی مجلسہ ہی، بی بی کو بٹھاتے اپنے مقام پر، جب اپنے مقام پر بٹھا دیتے تو رسول کھڑے رہتے۔ اب رسول ہر وقت کھڑا ہے، کب تک کھڑا ہے؟ جب تک بی بی مسند پر بیٹھی ہے، جب تک بی بی اس مسند پر بیٹھی ہے، جب تک بی بی اس مسند پر بیٹھی ہے کائنات کا سردار رسول کھڑا ہے، جب تک بی بی مسند رسول پر بیٹھی ہے کائنات کا رسول کھڑا ہے۔ روایات نے لکھا کہ جب حشر میں بی بی آئے گی اور بی بی اپنے تمام جاہ و حشم کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہوگی، اپنے قصر کی طرف جا رہی ہوگی، تو ایک آواز آئے گی، یا اہل الجم غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اور بعض روایت نے لکھا ہے کہ حکم ہوگا کہ اپنی گردنیں جھکا لو۔ وہ ایسا موقع ہوگا کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہاں پر جب اللہ کا حکم ہے جھکانی پڑے گی، وہاں جب اللہ کا حکم ہے، جب اعلان ہو جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لو، لیکن روایت لکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم کھڑے ہو جائیں گے، میرا رسول بی بی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ایمان سے بتائیں، جب سید الانبیاء کھڑا ہو تو کیا انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ رسول کھڑے ہوئے، سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء سب کے سب کھڑے۔ اچھا جب کسی امت کا نبی کھڑا ہو جائے تو امتی بیٹھا رہے گا؟ جب کسی امت کا نبی کھڑا ہو جائے تو امتی بیٹھا رہے گا؟ نہیں، تمام انبیاء کی امتیں کھڑی ہو جائیں گی، بی بی تب گزر کے جائے گی۔ خدا کی قسم یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ رسول اس کے لیے کھڑا ہو کر یہ بتاتے رہے کہ سیدہ، جس طرح میں دنیا کے تمام مردوں میں سب سے عظمت والا ہوں، تمام خواتین میں یہ سیدہ کائنات، جیسے ایک سربراہ کسی دوسرے سربراہ کا استقبال کرتا ہے، ورنہ سنت رسول ہوتی آج ہر باپ کے لیے حکم ہوتا کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ایسا حکم نہیں ہے، شریعت نے کبھی نہیں کہا، لیکن رسول نے کھڑے ہو کے بتایا کہ میں محمد اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کر رہا، سیدہ طاہرہ کا استقبال کر رہا۔ وہ سیدہ جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے، وہ سیدہ کہ جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑے ہو کر اسے اپنی مسند پر بٹھاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ بیٹھی رہتی۔ کائنات نے مسجد نبوی کا وہ منظر دیکھا جب سیدہ دربار میں کھڑی ہے، سیدہ دربار میں کھڑی ہے، نہ کسی نے بات سنی، نہ بات مانی، نہ بیٹھنے کا کہا۔ میرا دل کہتا ہے روتی ہوئی آواز سے آقا زادی نے سلمان سے کہا ہوگا، میرے چچا سلمان، آپ جانتے ہیں میں زیادہ دیر کھڑے ہونے کی عادی نہیں ہوں، مجھے وہ باتیں دہرانی نہیں ہیں، آپ شام سے مجلس میں سن رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے، لیکن مجھے اپنا درد آپ کے ساتھ بانٹنا ہے۔ سیدہ مخدومہ وہ خاتون ہے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے اور کھڑے رہتے، آج صحابی کے دربار میں آئی، سیدہ کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کو نہیں کہہ رہا، سیدہ نے رسول کا لکھا ہوا فیصلہ دکھایا۔ مجھے نہیں پتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ کس طرح اس کو پاش پاش کیے، کس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ کون سنے گا، کون مانے گا؟ وہ سیدہ جس کی گواہی پہ نصارہ بنو نجران نے توبہ کر لی تھی،
جنہوں نے معافی مانگ لی تھی، جنہوں نے کہا تھا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ہماری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ آج اسی رسول کی امت سامنے دربار میں بیٹھی ہے اور ایک حکمران بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے سیدہ تو بھول گئی ہے مسئلے کو، سیدہ تو بھول گئی ہے، سیدہ کے گواہ جھٹلائے گئے۔ سیدہ واپس پلٹی، تاریخ نے لکھا کہ 18 سال 9 مہینے 10 دن کی شہزادی تھی جب دربار میں گئی، جوان سیدہ چل کر گئی تھی، واپس آئی ہے کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ جب دروازے سے گھر میں داخل ہوئی، زینب دوڑتی آئی، حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا، ماں کی خوشبو محسوس کی تو پوچھا اماں حق لینے گئی تھی، حق مل گیا؟ بی بی نے خاموشی سے سر ہلایا، کہا نہیں بیٹی، لیکن آج صحابی کے دربار کا وہ رنگ دیکھ آئی ہوں، میں چشم تصور میں شرابی کا دربار دیکھ رہی ہوں۔ جب میری بیٹی تو دربار میں جائے گی، ایک وقت آیا سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، چند لوگ آئے، علی کو باہر نکالو، اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آج اللہ جانے کتنے لوگ ہیں جو صفائی دیتے پھر رہے ہیں کہ آگ لگانے کا نہیں کہا تھا۔ شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آگ نہیں لگائی لیکن آگ لگانے کی دھمکی دی تھی۔ میں کہوں گا شبلی دیکھ لے دھمکی کس کو دی ہے، جس در پہ میرا رسول سید الانبیاء آتے جاتے سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ بی بی دنیا سے گئی محسن کا غم لے کر، جاتے جاتے رسول کی بیٹی نے علی سے کچھ باتیں کی، کچھ وصیتیں کی۔ علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، علی جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے میرا حق مارا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے، وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ علی مجھ کو غسل خود دینا، کفن خود دینا۔ اور ایک عجیب جملہ کہا شہزادی نے، ایک عجیب جملہ کہا، علی میری قبر کا پہرا دینا۔ روایت نے لکھا کہ جب جنازہ تیار ہوا، جناب امیر المومنین نے بچوں کو بلایا، بچوں آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ ایک ایک بچہ رخصت ہوا، حسن مجتبیٰ رخصت ہوئے، زینب ام کلثوم رخصت ہوئی، میرا شہزادہ کربلا حسین ایک کنارے پر کھڑا ہے۔ یا علی کیا کہوں، کیسی غربت ہے، بیٹا حسین اپنی اماں سے رخصت لے لو، الوداع کہہ لو۔ کہ بابا کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے، کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ کہا بیٹا ہے۔ کہ بابا پھر تاریخ تو دیکھو، عیسیٰ اپنی ماں کی میت سے اس وقت تک نہیں ملا تھا جب تک ماں نے بلایا نہیں تھا۔ میری ماں سے کہو مجھے بلائے۔ روایت نے لکھا بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، آجا میرا کربلا کا مظلوم حسین، آجا میرا 3 دن کا پیاسا شہید ہونے والا حسین۔ جنازہ لے کر چلے، چند اصحاب ساتھ ہیں، 2-3 بنو ہاشم ساتھ ہیں۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، فانوس کے آگے آگے چلنے سے جنازے کے سائے میں نظر آیا کہ کوئی خاتون، کوئی بچی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، کوئی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جنازہ روک کر کہتے ہیں حسن بیٹے دیکھا کون ہے، جنازے کے ساتھ کوئی مستور ہے۔ حسن آ گیا ہے، بابا میری بہن زینب ہے،
فرط جذبات سے نکل آئی ہے. کہا نہیں بیٹا جاؤ اس کو واپس بھیجو زینب کو. زینب واپس چلی گئی. ہائے کربلا کا غریب, زینب واپس چلی گئی. رات کا وقت تھا, بھائی تھے, بابا تھے, مدینہ رسول تھا. زینب مکھنؤ چادر میں تھی. علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا. ہائے سید سجاد, بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں, بے مکھنؤ چادر ہیں, بازار بازار, دربار دربار پھرایا گیا.